أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم جب بھی مرو تو اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہو. اگر انسان زندگی ساری نیک اعمال کے اوپر گزار دیتا ہے لیکن اس کی زندگی کا آخری لمحہ کسی ایسے گناہ کے اندر گزر رہا ہے جس کے اوپر اس کو موت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا تو جو دار و مدار ہے نا وہ انسان کے خاتمے کی. اللہ رب العزت سے دعا بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تیری توفیق کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں. اگر تیری توفیق نہ ہو ہم کسی کام کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ یہ توفیق دیتے بھی رہنا. اپنے اوپر یہ مان نہ کرنا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ مان نہ کرنا کہ میں سال بعد زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ مان نہ کرنا کہ میں نے ساری زندگی کبھی روزے نہیں چھوڑے، یہ مان نہ کرنا کہ میں نے 20 حج کیے ہوئے ہیں، 40 عمرے کیے ہوئے. اللہ سے دعا ہمیشہ کرنا، یا اللہ جس طرح دنیا کے اندر نیک اعمال کی توفیق دیجیے، آخری وقت میں کوئی نیک عمل ہی کر رہا ہو. یا اللہ نماز کی حالت میں موت آئے، یا اللہ روزے کی حالت میں موت آئے، یا اللہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں تب موت آئے، یا اللہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں تب موت آئے، یا اللہ میدان عرفات مزدلفہ مینا تیرے حج کے ارکان ادا کر رہا ہوں، یا اللہ تب موت آئے. اس موت کا فائدہ جو موت نیک عمل کرتے ہوئے. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا بھی ویسے ہے جیسے فرما برداری کی عادت. اگر نہیں یقین کرے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان آجل احدکم بأرض اثبت اللہ له الیہا حاجتا
جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کسی جگہ پہ جا کے اس کو مارنا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کوئی ضرورت بنا دیتے ہیں. فرمایا جو کو اس کی ضرورت بن جاتا ہے فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى عِسْرَهُ تَوَفَّاهُ، جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتا ہے اللہ رب العزت اس کو فوت کرتا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ اس نے کہاں پہ فوت ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے. کہتے نہیں یار اچھا بڑا بندہ تھا، کیا ضرورت تھی یہاں سے اٹھ کے جانے کی، ایسے موٹر سائیکل پہ نکلا اسپیڈ کے اوپر جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں بچے، اس کا موت کا وقت وہاں تھا، آ گیا. یہ ساری باتیں ہماری بات کے باہر نہیں. اللہ رب العزت نے وہ اسباب پیدا کر دیتے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اس طرف جائے اور جا کے وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کرتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اگر ہم فرما برداری کے اوپر نہیں، ایک بندہ ہے اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جیسے آتا ہے مال کے مارا کہتے کسی کا ناحق قبضہ، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ نہیں کر رہا یہ سارے کام، فوت ہو گیا ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، وہ نہیں مرے. جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھنے والا، یہ موت جو ہے انسان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچاتی. اگر موت کو بندہ یاد رکھنے والا ہو نا تو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں موت کو یاد؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب موت کی باتیں کو ایک دو مرتبہ کر لینا، یا تین کی موت پہ ہی اور کو گال کرے یار. نہیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ اس موضوع کے اوپر. کیوں؟ یہ حقیقت ہے، اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. یہ دنیا ساری عارضی، اس پر ہمارے گھر میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، کسی کام کی باتیں نہیں، کیونکہ حقیقت نہیں، سارا افسانہ، خواب. لیکن جو حقیقت ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے نہیں، ابھی بچے ہیں کوئی بات نہیں، ڈر جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہ جیسے جو اجنبی ہے یا مسافر. اگر اس حدیث کو ہم صحیح معنوں میں سمجھیں نا تو تصورات کی دنیا میں جا کے دیکھو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ امتی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے یہ کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. کیوں؟ اس وجہ سے ہر امتی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے کہ ابھی تک کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے پیدا ہوا ابھی تک زندہ ہو جس کو اس حدیث کی ضرورت نہ ہو. ہر بندے کو ضرورت ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو اجنبی ہے، مسافر ہے. لیکن ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا. اللہ کے نبی اپنی روز صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دعا استفتاح میں آپ یہ آیت پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا یا اللہ تیرے لیے. ہم اس کو بھول گئے. اللہ کے نبی اکثر دعا کیا کرتے تھے وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ میری موت کو نا میرے لیے ہر برائی سے آسانی کا راستہ بنا دے. اللہ کے نبی معصوم، گناہ کوئی نہیں، ہونے کا بھی چانس نہیں، پھر بھی دعا کر رہے وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ. اور امت موت کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ہم راستے میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے قضائے حاجت کی، قضائے حاجت کی فوری بعد میں اللہ کے نبی نے تیمم کر لیا. تیمم کیا تو ہم نے کہا اللہ کے نبی پانی ان الماء منک قریب،
پانی تو کہیں بھی ہے، وہاں پہ جا کے آپ وضو کر لیتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ پتہ نہیں میں وہاں تک پہنچوں گا بھی کہ نہیں پہنچوں گا، اتنی میرے نبی کو موت کی فکر۔ فرمایا پتہ نہیں میں وہاں تک پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اس وجہ سے میں نے قضائے حاجت کے فوراً بھائی یہاں پہ تیمم کر لی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی نماز کے اندر نا موت کو یاد رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، فرمایا جب بندہ اپنی نماز کے اندر موت کو یاد رکھتا ہے نا تو وہ اچھی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں موت آخری نماز ہے، اس کے بعد ہو نہ ہو۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فرمایا وصلی صلاۃ رجل لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرہا، اور نماز پڑھنے والا اس بات کا یقین رکھے کہ یہ نماز پڑھے اگلی پتہ نہیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ جب موت اس کو نماز کے اندر یاد ہوگی نا تو پھر دنیا کے کاروباروں کو بھول کے نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ خاتمہ بالایمان کی اللہ کے نبی اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ، موت آئے تو ایمان پہ ہے۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے سیدھا اللہ عزت جنت کے اندر بغیر حساب کے بھیج دے۔ یقین کریں اگر حساب دینا پڑ گیا نا تو ہمارے پاس کا کام نہیں، ہمارے پاس کا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اللہ کی نعمتیں کہیں اس کا حساب دے لیں، یہ ہمارے پاس کا کام ہے۔ یہ تو اللہ اپنا خاص کرم کر دے کہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے۔ اللہ سے یہی دعا کیا کرو، یا اللہ جو 4 ارب 90 کروڑ بندے آپ نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہی بھیج دے۔ اگر اللہ نے یقین کرے آپ دن میں 1000 روپے اگر آپ نے خرچ کیا تو شام کو آپ سوچنا بہتر، تو بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار پتہ نہیں 1000 روپے 5 روپے کا ایک پیچھے بندہ ٹینشن لے جاتا ہے، یار پتہ نہیں کہاں پہ خرچ۔ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا چکر آ گیا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دینا، ہمارے عمل بھی کسی کام کے نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کر دینا ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دینا۔ موت کو یاد رکھنے کا پہلا فائدہ، فرمایا جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا وہ اللہ کا حیا کرنے والا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی جی اللہ رب العزت کا حیا کون بندہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَىٰ، جو یہ سر ہے نا سر، جو اس کی حفاظت کرنے والا اور جو اس کے ارد گرد ہے، آنکھیں منہ ناک کان، جو اس کی حفاظت کرتا ہے نا فرمایا وہ بندہ پہلی اس کی علامت۔ دوسری فرمایا وما ہوا والباطن وما وعا، پیٹ اور جو اس کے ارد گرد، کہ پیٹ میں جاتا کیا ہے اس کا، فرمایا یہ 2 چیزیں۔ تیسری فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ رب العزت جو موت کو یاد کرنے والا ہے اور آزمائش کو یاد کرے، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ رب العزت کا حیا کرتا ہے۔ آنکھیں کان منہ ناک دیکھے کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، اولاد کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، دیکھے اپنی موت کو یاد کرے۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کا حیا کرے۔ دوسرا فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم لذات الموت، تم کثرت کے ساتھ نا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ لذت گناہ کے اندر، لذت گناہ کے اندر، نیکی کے اندر انسان کو دنیا کے اندر لذت نہیں آئے گی،
آخرت میں جب اجر دیکھے گا تو پھر بڑی لذت آئے گی. پھر تم ان دعاؤں کو بھی کہے گا کہ یا اللہ جو میں نے دعائیں دنیا میں تو نے میری قبول کی تھی نا، وہ بھی قبول نہ کرتا، مجھے اس کے بدلے میں آج قیامت کے دن نیکیاں دے دیتا. اس وقت نیکی کی لذت کا پتہ چلے. آج اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کی لذت گناہ کی اور عارضی لذت، چند منٹوں کی کیا لیں، چند گھنٹوں کی کیا لیں، چند سیکنڈ کی کیا لیں. اگر موت اچھے طریقے سے یاد ہے تو انسان اس لذت کے بھی قریب نہیں جائے. تیسرا موت کا یاد رکھنے کا فائدہ کہ انسان عقل مند ہے. بڑے حساب کتاب کرنے والا، ادھر سے ادھر ایسے بہت سارے جگاڑ لگانے والا، اس کو حدیث نے عقل مند نہیں کہا. صحابی بیان کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فقام رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی جی من اقیت الناس و احزم الناس، اللہ کے نبی سب سے بندہ لوگوں میں سے عقل مند کون ہے؟ لوگوں میں سے عقل مند بندہ کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے دو نشانیاں بیان کی، فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا. فرمایا وہ بندہ عقل مند ہے. ہمارے حساب سے ہم جس کو مرضی عقل مند کہتے رہیں کہ یہ بندہ جناب بڑی باتیں کرتا ہے، جناب پنچایت میں ایسے کر دیتا ہے، وکیل بڑا زبردست ہے، سارے اپنی جگہ پہ ہوں گے. لیکن حدیث کے مطابق عقل مند بندہ وہی ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے قبر کے اندر. فرمایا وہ بندہ عقل مند ہے. چوتھا فائدہ اس کا موت کو یاد کرے. اس بندے کی تعریف کرنی چاہیے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ قابل تعریف ہے وہ بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کسی کے مسجد گزرے، جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے بہت زیادہ تعریف کی. اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے سوال کیا، فرمایا حل کان یکثر ذکر الموت، تم اتنی اس کی تعریفیں کر رہے ہو جو مر گیا، کیا وہ اتنا کثرت کے ساتھ موت کو بھی یاد کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ. تعریف کے قابل ہی وہ بندہ ہے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. اور جتنا اللہ کے نبی نے اپنی موت کو یاد کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں یاد کیا. اور ایک اور بات بھی ہے، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھنے بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو موت کی باتیں کرنے والا ہو، موت کا تذکرہ کرنے والا ہو، اس کی مجلس کے اندر قبر حشر کی باتیں ہوتی ہوں، اس بندے کو بھی ابھی قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. یار بندہ بڑا اچھا، جب بھی بیٹھے موت قبر کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے. یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے کہ انسان قابل تعریف ہے. وہ موت کو یاد کرنے کا اگلا فائدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صاحب کو بشرف الدنیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دے. اس بندے کو جو بندہ موت کو یاد کرنے والا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دے. ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری موت کے لیے تیاری کیا ہے، کہ ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں. چھٹا فائدہ ہے، انسان اگر موت کو یاد کرنے والا ہو تو اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. کیوں؟ دنیا کے اندر جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو پھر وہ انسان دنیا کا ہو کے رہے. اگر موت کو یاد کرنے والا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذکر احد فی ضیق من العیش الا وسعہ اللہ، فرمایا جو بندہ موت کو اپنی تنگی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے دیتے، اس کو وسعت دے دیتے ہیں. اور فرمایا ولا سعۃ الا ضجکہ،
اگر وہ اپنی فراخی میں موت کو یاد کرنے والا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ابارگی سے بچا لیتے ہیں، ابارگی سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس نے تنگی میں موت کو یاد کیا، جو مال اس کے پاس تھا وہ یہی سوچ کے سوچتا ہے پتہ نہیں صبح اٹھنا یا نہیں، یہ آج کا کھا لیا صبح کی صبح دیکھی جائے۔ ساتھ ہی اگر وہ تنگی اپنی وسعت میں یاد کرنے والا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ابارگی سے بچا لیتا ہے، کہ وہ مال کا بے جا اسراف نہیں کرتا، جہاں پہ دل کے وہاں پہ اٹھا کے مال نہیں لگا دیتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اکثر وقت ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، جو بھی بندہ موت کو کسی بھی حالت میں یاد کرے نا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے کافی ہو جائے۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیا ہی رہ جاتی، پھر موت ہوتا ہے مقصد، اور پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری سیشن جج گزرے ہیں، انہوں نے سیرت کے اوپر بہت نامور کتاب لکھی۔ دوسرا حج کر کے بحری جہاز پہ واپس آ رہے ہیں، راستے میں بحری جہاز کے اندر موت واقع ہوئی، بحری جہاز کے اندر موت واقع ہوئی۔ اسی بحری جہاز کے اندر اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ تعالی موجود تھے، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور کفن دفن دے کے، کیونکہ بحری جہاز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ میت کو سمندر میں پھینک۔ اب گھر والے کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قاضی صاحب آئیں گے، کھجوریں اور زمزم لے کے آئیں گے، وہ کھائیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں۔ اللہ کی اپنی تقدیر ہر تدبیر کے اوپر آئے۔ اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی مسجد کے جب سمندر کے حوالے کیا تو کتنی دور تک ان کی مسجد کو دیکھتے رہے، وہ سمندر کے اوپر ویسے ہی تیرتے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک علمی شخصیت تھے خواجہ قاسم صاحب، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کے درگاہ وہیں پہ فوت ہوئے۔ ایسی موت اللہ رب العزت سے مانگے، ایسی موت اللہ رب العزت سے مانگے کہ جو فرما برداری کی حالت میں، اگر فرما برداری کی حالت نہیں، یقین کریں انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اگر خاتمہ غلط ہو گیا تو سب کچھ غلط ہوتا ہے۔ بزرگ تھے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے۔ استاد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد، اب سوچ رہے ہیں کہ نزا کی حالت آ رہی ہے، استاد کو کیسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور جن کی زندگی حدیث کی خدمت میں گزری ہو ان کو پھر اس طرح کے مواقع اللہ رب العزت دے دے۔ شاگردوں نے پاس بیٹھ کے اسی حدیث کی سند پڑھی اور سند غلط پڑھی۔ استاد نے جب حدیث کی سند سنی تو کہنے لگے سند یہ نہیں ہے، سند میں پڑھتا ہوں۔ سند شروع سے شروع کی، حدثنا اخبرنا، حدیث سند پوری بیان کر کے جب اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر پہنچے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، روح بھی پرواز ہے۔ اللہ رب العزت موت دے تو ایسے جو جس کا خاتمہ ایمان تو، دعا کثرت سے کیا کریں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔